رخے کے اوپر عربی میں لکھتا ہے النکاح من سنتی، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی کی سنت ہے، لیکن جب رخے کے اندر کے سارے معاملات یعنی شادی کی شروعات سے لے کر ولیمہ ختم کر کے گھر واپس لوٹنے تک کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوتا، یہ مسئلہ ہے، دیکھ لیجیے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے واضح الفاظ میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ نکاح سب سے بہترین نکاح ہے جو نکاح کم سے کم خرچے پر ہو۔ ساتھیوں غور کیجیے اس بات پر، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ نکاح بہترین نکاح ہے جو نکاح کم سے کم خرچے پر ہو۔ اس کا اپوزٹ کیا ہوتا؟ وہ نکاح بدترین نکاح ہے جو نکاح زیادہ سے زیادہ خرچے پر ہو۔ نبی کہہ رہے ہیں بہترین نکاح وہ جو کم خرچے والا، لیکن آپ کا سماج کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کا سوسائٹی کہہ رہا ہے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے خاندان والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو نکاح زیادہ سے زیادہ خرچے والا ہو وہ بہترین نکاح ہے۔ دیکھیے آپ لوگ بتاتے بھی ہیں کہ فلاں صاحب نے اتنی بڑی شادی کی تھی، 4 قسم کے پکوان لگائے تھے انہوں نے، وہ بڑا شادی خانہ لیا تھا انہوں نے۔ یعنی سماج کہہ رہا ہے جو نکاح میں زیادہ سے زیادہ خرچہ ہو وہ نکاح بہترین نکاح، جبکہ نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ نکاح بدترین نکاح ہے۔ بہترین نکاح تو وہ ہے نبی کے معنوں میں جو نکاح کم سے کم خرچے کی بنیاد پر ہو۔ ساتھیوں سوال یہ، کیا اتنا واضح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے سامنے آنے کے باوجود بھی کیا آپ کا دل گوارا کرتا ہے کہ جو آدمی نبی کی سنت کو چھوڑ کر، نبی کے سنت کے طریقے کو چھوڑ کر سماج کے طریقے پر شادی کر رہا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں بہترین نکاح کم خرچے والا، لیکن آپ کا رشتہ دار، آپ کا دوست، آپ کا پڑوسی سماج کے حساب سے مہنگے شادیاں کر رہا ہے۔ ایسی شادی میں شرکت کرنا کیا آپ کا دل گوارا کرتا ہے؟ سوچ لیجیے۔ کیونکہ ساتھیوں ہر آدمی یہی بہانہ بناتا ہے کہ سمپل نکاح، سادی نکاح، کم خرچے والی نکاح، چونکہ رسول نے کہا بہترین نکاح کم خرچے والا۔ اب آپ کیسے پہچانیں گے کہ کون سی نکاح کم خرچے والا ہے؟ چونکہ کروڑ پتی اپنی شادی میں لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے اور کہتا ہے بھائی میں نے کم خرچ کیا ہے۔ لکھ پتی ہزاروں میں خرچ کرتا ہے شادی میں اور کہتا ہے میں نے کم خرچ کیا ہے۔ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ سود پر قرضہ لا کر یا کاروبار بیچ کر یا جائیداد بیچ کر شادی کرتا ہے، پھر وہ بھی کرتا ہے، کیا کہتا ہے وہ؟ بھائی میں نے سمپل نکاح کیا۔ تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ کون سی نکاح سمپل ہے، کون سا نکاح آسان ہے؟ اس کے لیے بنیاد یہ، نکاح کو اتنا آسان کرو، اتنا آسان کرو، اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے، تو وہ نکاح آسان نکاح ہے۔ سمجھ لو کہ آپ کے مقام پر 100 روپے میں زنا ہوتا ہے، آپ کو کتنے میں نکاح کرنا ہے؟ پورے نکاح کا پروسیس 50 روپے میں کر کے دکھانا ہے آپ کو۔ لیکن ساتھیوں سوال یہ ہے، آپ کے سماج میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے محلے میں آپ دیکھ لیجئے صرف 5 سے 10% ایسے لوگ ہیں جو خوشی سے 5 لاکھ 10 لاکھ خرچ کر سکتے ہیں۔ کتنے پرسنٹ ہے؟ 5-10% ہے۔ دیکھ لیجئے آپ، جو مالدار ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے کر آزما رہا ہے، وہ چاہتے تو اپنی مال کو، اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنی آخرت کا توشہ بنا لیتے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی مال کو، اپنی دولت کو اپنے بچے بچیوں کی شادیوں میں اڑا دیتے ہیں۔ جن کے تعلق سے جو مالدار شادیوں میں لاکھوں خرچ کرتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو اسراف کرتے ہیں، جو اسراف کرتے ہیں، جو تبذیر کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہے۔ سن لیجئے، اللہ کہہ رہا ہے جو بھی اسراف کرے گا، جو بھی تبذیر کرے گا، جو بھی فضول خرچی کرے گا، وہ شیطان کا بھائی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ آج کی شادیاں فضول خرچی ہیں؟ کیوں ساتھیوں؟ اسلام نے پورے شادی کے پروسیس میں، اسلام نے پورے شادی کے طریقے میں، یعنی بچے کی شادی کرنا یا بچی کی شادی کرنا ذہن میں جب خیال آتا آپ کو، اس وقت سے لے کر
شادی کے مکمل کر کے ولیمہ مکمل کر کے گھر واپس لوٹنے تک، یہ تمام شادی کے مراحل میں اسلام نے شادی کے نام پر خرچ کرنے کی اجازت صرف 2 ہی کاموں میں دی ہے۔ کیا؟ اسلام نے مکمل شادی کے نام پر خرچ کرنے کی اجازت صرف 2 کاموں کو دی ہے، اور وہ بھی فرض نہیں کہا ہے، استطاعت ہے تو خرچ کرو ورنہ وہ بھی نہ کرو، اور وہ دونوں خرچے بھی لڑکے والوں کے ذمے دی ہے۔ میرے بھائیوں، میری اس بات پہ غور کیجئے، پورے شادی کے معاملے میں اسلام نے صرف 2 ہی خرچے رکھے ہیں، وہ 2 خرچے بھی لڑکے کے حق میں ہیں۔ پہلا خرچ مہر، نقد مہر ادا کرنا۔ آپ کے پاس جتنی استطاعت ہے، آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے، آپ کے استطاعت کے حساب سے لڑکی کو مہر ادا کرو اور لڑکی سے نکاح کرو۔ اگر آپ کے پاس مہر دینے کے لیے استطاعت نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، بیچ کر دینے کے لیے کوئی گاڑی، کوئی زیرہ، کوئی موبائل بھی نہیں ہے آپ کے پاس، کیا کرو؟ قرآن کی جتنی صورتیں آپ کو یاد ہے اتنی صورتیں اپنی ہونے والی بیوی کو سنا دو، مہر ادا ہو جائے۔ پہلی شرط اللہ نے مہر کی رکھی ہے۔ دوسری شرط ولیمے کی رکھی ہے، استطاعت ہے تو ولیمہ کرو۔ کن کے لیے؟ جن کے پاس استطاعت ہے۔ جس کے پاس استطاعت ہے صرف وہی ولیمہ کرے گا، اور 3 شرائط۔ پہلی چیز، اس ولیمے میں جو استطاعت رکھنے کی وجہ سے ولیمہ کر رہا ہے، اس کے ولیمے میں اسراف نہ ہو، تبذیر نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو۔ کیا مطلب؟ گھر میں ولیمہ کر سکتے آپ، خواہاں کی شادی خانہ بک کر کے آپ پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ سفید چاول بگارا چاول سے گزارا کر سکتے آپ ولیمے میں، خواہاں کی بریانی اور 4 قسم کے پکوان کر رہے آپ، اسراف ہے، تبذیر ہے، فضول خرچی ہے، شیطان کے بھائیوں میں شمار ہو گیا۔ کرتا پیجامہ یا پینٹ شرٹ یا آپ کا روز کا جو لباس ہے اس کے اوپر ولیمہ ہو سکتا ہے، آپ خواہاں کے شادی کے نام پر، ولیمے کے نام پر 30 40 ہزار، 5 ہزار کے سوٹ شیروانیاں خرید رہے، یہ ساری کی ساری اسراف ہے، تبذیر ہے۔ دوسری شرط، جو استطاعت رکھتا ہے ولیمہ کرنے کے لیے، اس ولیمے میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ گھر پہ ولیمہ ہو سکتا ہے، بھیا گھر پہ ولیمہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے کتنی چھوٹا ولیمہ کیا ہے اس نے، ارے صاحب سفید چاول کھلا کے بھیج دیا، بغیرہ بھی نہیں لگایا اس نے، ارے اس کا ڈریس دیکھو کیسا ڈریس پہن کر آیا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا باتیں بولیں گے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں میں واہوائی حاصل کرنے کے لیے جتنا خرچ تم ولیمے میں کرو گے، اسراف ہے۔ دوسرا، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ تو ولیمہ ایسا ہو، جو استطاعت رکھتا ہے وہ ایسا ولیمہ کرے جس میں اسراف نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ تیسری چیز، اس ولیمے میں غریبوں کو بلائے بغیر امیروں کو بلایا نہ جائے، چاہے وہ غریب رشتہ دار کیوں نہ ہو، غریب پڑوسی کیوں نہ ہو، غریب آپ کے دوست کیوں نہ ہو، بغیر غریب کو بلائے کہ اگر آپ امیر کو بلاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بدترین ولیمے کی دعوت وہ دعوت ہے جس دعوت میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ اصول دیکھ لیجئے، جو آدمی استطاعت رکھتا ہے تو وہ ان 3 شرائط کی بنیاد پر ولیمہ کرے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ کیا کرے؟ جس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے ولیمہ کرنے کے لیے، جیب میں دیکھ لیں 100 روپیہ ہے، 200 روپیہ ہے، بسکٹ منگا دے، چائے منگا دے، موز منگا دے، ایک پف کری پف منگا دے، لوگوں میں بانٹ کر کہیں کہ بھیا میرا ولیمہ ہے، کھا لیجیے۔ اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے آپ کے پاس، اپنے پڑوسیوں سے کہو جو آپ کے آزو بازو میں رہتے ہیں، بھیا اپنا کھانا میرے گھر پہ لے کر آ جانا، ہم ایک جگہ بیٹھ کر کھا لیتے ہیں، یہ میرا ولیمہ ہے۔ اتنا آسان تھا اسلام میں نکاح، اتنا آسان، کوئی خرچہ نہیں، کوئی خرچہ نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کی شادیاں دیکھ لیجئے، آپ کی شادیوں میں کتنا خرچہ ہے، جبکہ اللہ کے رسول اتنے واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ بہترین نکاح وہ ہے، بیسٹ نکاح وہ ہے جو نکاح میں کم سے کم خرچے کا ہو۔ آپ کا خیال کیا ہے؟ آپ ابھی بھی ایسی مہنگی شادیاں کرنا چاہیں؟ دیکھ لیں، جبکہ میں نے جیسا کہا، آپ کے خاندان میں صرف 5% لوگ ہیں، صرف 5% مالدار ہے، چاہے آپ کے رشتہ داروں میں ہو یا آپ کے پڑوسی میں کیوں نہ ہو۔
ان 5% مالدار لوگوں کو دیکھ کر، جن کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ یہ شیطان کے بھائی ہے، ان کو دیکھ کر آپ کیا کرتے؟ ریمائنڈ 95% لوگ کیا کر رہے آج؟ سود پر قرضہ لا کر شادیاں کر رہے، سود پر پیسہ لا کر ولیمے کر رہے، جائیداد بیچ کر ولیمے کر رہے، پراپرٹیز بیچ کر ولیمے کر رہے، کھیت بیچ کر بچوں کی شادیاں کر رہے۔ دیکھ لیجئے آپ کن کو دیکھ کر؟ یہ 5% مالدار لوگوں کو دیکھ کر۔ ان کے تعلق سے سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَلَا تُطِعْ أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ آیت پہ غور کیجئے بھائیوں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تُطِعْ، اطاعت مت کرو، فالو مت کرو، کن کو؟ امر المسرفین، جو اسراف کر رہا ہے، جو تبذیر کر رہا ہے، جو فضول خرچی کر رہا ہے، ان کی اطاعت مت کرو۔ جو اسراف کر رہا ہے تم ان کی اطاعت مت کرو، ان جیسی شادیاں کرنے کی خواہش مت رکھو۔ شادی کرنا تو ان کے جیسا کرنا، پکوان والے کو بلانا تو انہوں جیسا بلانا، ان کے جیسا بلانا، یہ ارمان مت رکھو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جن کو دیکھ رہے ہو ان کو دیکھ کر ان جیسی شادی کرنے کے ارمان مت رکھو۔ کیوں؟ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، یہ لوگ فسادی ہے۔ کون؟ جو مالدار ہیں، جو شادیوں میں لاکھوں اڑا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یفسدون، یہ لوگ فسادی ہے، یہ لوگ فتنہ خور ہے، جو کبھی اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ بھائیو غور کیجیے، آج کی شادیاں، آج کے مہنگے مہنگے ولیمے، آج کے مہنگے شادیاں فتنہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے فتنہ ہے، اگر کوئی گھر کا بڑا بھائی، اگر کوئی گھر کا بڑا بھائی اپنی بیٹی کی شادی میں خوشی سے 5 لاکھ روپئے خرچ کرتا ہے تو چھوٹے بھائی کی بیوی شوہر کی زندگی حرام کر دیتی ہے۔ تمہارا بھائی 5 لاکھ خرچ کرا، تم 4 لاکھ نہیں کر سکتے؟ سود پہ قرضہ لاؤ، گھر کے سامنے کا ٹریکٹر بیچو، وہ آٹو بیچو، وہ 4 ایکڑ کھیت بیچو، کچھ بھی کرو جی، بیٹی کی شادی میں 6 لاکھ تو خرچ کرنا ہے، ورنہ جھٹانی کے سامنے میری ناک کٹ جائے گی نا۔ رشتہ داروں میں کیا چہرہ لے کر چلے جاؤں؟ خواتین گھر سے جب آپ کو ٹارچر کرنا شروع کر دیتی ہے تو پھر یہ مرد کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو، کتنا ہی 5 وقت نماز پڑھنے والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی لمبی داڑھی والا کیوں نہ ہو، جیسے ہی بیوی کا فورس شروع ہو جاتا ہے پھر وہ شادی کے نام پر حرام کمائی کمانے پر مجبور ہو جاتا ہے، سود کے قرضے لانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، کاروبار جائیداد بیچنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ نہیں دیکھ رہے آج سماج میں؟ دیکھ لیجیے۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ فتنے ہیں، فتنے۔ ساتھیوں ایمانداری سے بولیے، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے ذہن میں خیال کیا آتا؟ اللہ کے رسول نے ایسے ہی نماز پڑھی ہے، میں بھی ایسے ہی نماز پڑھوں گا، آتا خیال؟ آپ داڑھی بڑھاتے ہیں، کیوں بڑھاتے آپ؟ جبکہ سارے لوگ داڑھی نہیں بڑھا رہے، آپ کے ذہن میں کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول نے داڑھی چھوڑنے کا حکم دیا، میں بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ سوال یہ، کیا یہ خیال آپ کو شادی کے وقت آتا ہے؟ بھئی مجھے داڑھی جیسا نبی کے طریقے پہ بڑھایا ہوں، نماز جیسے نبی کے طریقے پہ پڑھا ہوں میں، اسی طرح مجھے شادی بھی میرے نبی کے طریقے پر کرنا ہے۔ آتا خیال کسی کے ذہن میں؟ نہیں آتا۔ نوجوانوں کے ذہن میں خیال کیا تھا؟ دوست جیسی دعوت کرا تھا نا، اس سے بڑی دعوت کرنا رہے ہوئے۔ بڑوں کے ذہنوں میں خیالات آئیں گے، سمدھاوے جتنی بڑی دعوت کیے تھے نا، ان سے بڑی دعوت کرنا ہے۔ خواتین کے ذہنوں میں خیال آئیں گے، جھٹانی جو دعوت کری تھی نا، اس سے بڑی دعوت کرنا ہے۔ انہوں 4 تولے ڈالے گئے تھے، ہم لوگ 5 تولے ڈال دیتے بچے۔ دیکھ لو مقابلہ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ مقابلہ بہترین نکاح کا ہو رہا ہے یا بدترین نکاح کا ہو رہا ہے؟ سوچ لیجیے۔ ساتھیوں ہم غور کیوں نہیں کرتے؟ آج کی ہماری شادیوں نے ہم تمام مسلمان کو غریب بنا دیے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ کے خاندان میں، آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ دار میں کتنے IAS آفیسر ہے کوئی IAS آفیسر؟ کوئی IPS آفیسر ہے؟ کوئی بڑا کاروبار والا ہے؟ کوئی؟ آپ ذرا یہ آپ کے ڈنکیشور سے حیدرآباد کے لیے چلے جاؤ،
راستے میں جتنے بڑے بڑے بلڈنگ، جتنے بڑے بڑے کارخانے آپ کو نظر آتے، کن کے ہیں وہ؟ مسلمان کے؟ جی نہیں ہو، کس کے ہیں؟ غیر مسلمان کے۔ بڑے بڑے بلڈنگز، بڑے بڑے کارخانے، بڑے بڑے ہوٹلز، بڑے بڑے انڈسٹریز کس کے؟ سارے کے سارے غیر مسلمان کے۔ ڈرائیور کو نہیں معلوم وہاں پہ کون ہے؟ مسلمان ڈرائیور ہے۔ گھر کے دروازے کے پاس واچ مین کون ہے؟ مسلمان ہیں۔ ان کے گھر کے باغ کو پانی ڈالنے والا کون ہے؟ آپ کا مسلمان ہے۔ ان کے گھر میں کام کرنے والی عورت کون ہے؟ آپ کی مسلمان ہے۔ وہ بلاتے بھی گئے، فاطمہ ذرا وہ گلاسز ہٹاؤ، فاطمہ ذرا یہاں پہ پوچھا لگا دو، فاطمہ ذرا وہاں پہ جھاڑو لگا دو۔ آپ کی مسلمان لڑکیاں ہیں۔ کبھی کیا آپ نے سوچا کہ ہماری مسلمان قوم آج اس طرح کیوں ہو گئی؟ آپ کے نوجوان آج کوئی IAS آفیسر نہیں ہے، کوئی بڑا کاروبار کرنے والا نہیں ہے، کوئی بڑا تجارت کرنے والا نہیں ہے۔ کیا ہے آپ کے مسلمان؟ آٹو ڈرائیور سارے کون ہیں؟ جی مسلمان۔ پان کے ٹھیلے والے کون ہیں؟ مسلمان۔ چھوٹے چھوٹے میکینک شیڈ میں کام کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان۔ انشیٹ کر کے ٹائی لگا کر روڈ پر جیو کے سم کارڈ بیچنے والے کون ہیں؟ آپ کے مسلمان۔ کبھی کیا آپ نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوا؟ آپ کے نوجوان نسل اچھے اچھے کاروبار کرنے کے بجائے، اچھے اچھے بزنس کرنے کے بجائے آج وہ یہ چھوٹے چھوٹے پروفیشن اپنانے پر کیوں مجبور ہے؟ وجہ یہ ہے، اگر کوئی لڑکا اپنے باپ سے جا کر کہے کہ ابو مجھے 5 لاکھ روپے دیجئے، مجھے 5 لاکھ روپے دیجئے، کاروبار کروں گا، تجارت کروں گا، اسی وقت بیٹی کا رشتہ آتا ہے۔ ایمانداری سے بولو، باپ پیسہ کس کو دے گا؟ بیٹے کو دے گا؟ بیٹی کو دے گا۔ بیٹا کیا کرے گا؟ آٹو چلا لے گا بیٹا۔ بیٹا کیا کرے گا؟ میکینک کی شیڈ اوپن کر لے گا۔ بیٹا کیا کرے گا؟ جیو کا سم کارڈ بیچے گا۔ وہ بھی نہ ملے، دبئی، سعودی، قطر کا ویزا منگوا لے کر وہاں جا کر غلام گیری کرے گا۔ دیکھ لیجیے آپ کی مسلمان قوم، خاص کر آپ کے نظام آباد شہر کے کتنے نہیں ہیں جو جا کر دیگر ممالک میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ دنیا میں ان کو گزارا نہیں ہو سکتا ہے؟ بہنوں کی شادیوں، بہنوں کی شادیوں نے آج تمام بھائی کو اپنی زندگی داؤ پر لگا دیے۔ کتنے بھائی نہیں ہیں جو آج تک شادی نہیں کیے؟ جا کر پوچھو عمر کتنی ہے؟ 30 سال، 32 سال۔ کیوں؟ بہن کی شادی کرنا ہے۔ یہ پرابلم ہے میرے بھائیوں۔ آپ کو افسوس کیوں نہیں ہوتا؟ کتنے ایسے بزرگ ہیں جو پوری زندگی حلال کمائی کماتے ہیں، 30 سال 40 سال سعودی میں، دبئی میں، قطر میں رہ کر محنت کا پیسہ کماتے ہیں، لیکن جب بڑھاپا آ جائے، جب بزرگ ہو جائے وہ، ان کی زندگی کیا ہے؟ بیٹے کو بھیک مانگنا پڑتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ بڑھاپا جب آ جائے، جوانی کی زندگی عزت کی زندگی گزرتی ہے، جوانی کی زندگی اپنی مرضی کی زندگی گزرتی ہے، جیسے ہی بڑھاپا آ جائے وہ بیٹے کو بھیک مانگتا ہے، میڈیسن کے لیے بیٹے کو بھیک مانگتا ہے، بچہ اگر پیسے نہ دے مسجد کمیٹی کو جا کر شکایت کرتا ہے۔ کبھی کیا آپ نے سوچا یہ بزرگوں کا حال ایسا کیوں ہوا؟ کیا ضرورت تھی ان کو بیٹے کو بھیک مانگنے کی؟ میں نے تو کئی ایسے ولیجز دیکھے ہیں جہاں گورنمنٹ کے 1000 سینئر سٹیزن کے پنشن پر ان کا گزارا ہوتا ہے۔ میں نے جا کر سوال بھی کیے، چاچا کیا آپ اپنی زندگی میں، اپنی جوانی میں کچھ پیسہ نہیں کمائے؟ کیا کہتے ہیں وہ؟ میرے نوجوانوں میری باتوں کا غور کر لینا، ورنہ بڑھاپے میں تمہارا وہی حال ہوگا جو بزرگ آج جن حالات سے گزر رہے ہیں۔ میں نے جا کر سوال کیے، چاچا کیا اپنی جوانی میں آپ نے پیسہ نہیں کمایا؟ کیا کہتا ہے وہ؟ بیٹا خوب پیسہ کمایا، 30 سال سعودی میں رہ کے پیسہ کمایا، آ کر 10 سال گاؤں میں کھیتی باڑی بھی کر کے پیسہ کمایا۔ تو کیا ہو گیا پیسہ پورا؟ کیوں آج بیٹے کو بھیک مانگتے ہو؟ کیوں گورنمنٹ کے پنشن پر زندگی گزارتے ہو؟ کیا کہتا ہے؟ بچوں کی شادیاں نہیں کی میں نے؟ دیکھیے بچوں کی شادیاں نہیں کی، کتنی بڑی بڑی دعوتیں کی ہیں میں نے۔ یہ پرابلم تھا۔ اگر وہ بزرگ اپنے بچے بچیوں کی شادیاں مکمل سنت کے مطابق کرتے، بیٹی کی شادی میں 1 روپے کا خرچہ نہیں کرتے، بیٹے کا ولیمہ مختصر کرتے اور ان پیسوں کو کسی کاروبار میں لگاتے، کسی کھیت میں لگاتے، یا کم از کم کرنٹ اکاؤنٹ کھول کر بینک میں لگاتے،
مرتے دم تک کسی کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بہو کے تانے برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، پوترے پوتریوں کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ کیوں آپ غور نہیں کرتے؟ آپ کے بزرگوں کا حال دیکھ لیجیے آپ۔ سوال یہ ہے ساتھیوں، وہ بزرگ جیسے تیسے زندگی گزار لے گا، لیکن اس کے مرنے کے بعد، اس بزرگ کے انتقال ہونے کے بعد اس کی بیوی کا حال کیا ہوگا، کبھی آپ نے سوچا؟ نہیں سوچا۔ اگر آپ سوچے ہوتے آپ ایسی شادیاں نہیں کرتے، اگر آپ سوچے ہوتے آپ ایسی شادیوں میں شرکت بھی نہیں کرتے۔ ساتھیوں، آپ نے کتنی مرتبہ نہیں سنا ہوگا، یہاں سے کتنے مرتبہ اعلانات نہیں ہوئے ہیں، ایک بیوہ خاتون آئی ہے، چلتے چلتے مدد کرتے جائیے، سنا ہوگا نا؟ کتنی خاتون نے آپ کو وہاں رہ کر بھیک نہیں مانگی ہوگی، بیوہ ہوں صاحب کچھ پیسہ دیتے جائیے، بیوہ ہوں صاحب علاج کے لیے کچھ پیسے دیجیے، مانگا ہوگا نا؟ کیا کبھی آپ نے سوچا، کیا کبھی آپ نے آپ کے ضمیر سے سوال کیا کہ وہ بیوہ خاتون کون ہیں؟ وہ خاتون کل تک آپ کی بیویوں کی طرح، آپ کی بیٹیوں کی طرح، آپ کی بہنوں کی طرح پردے کی زندگی گزارا کرتی تھی، چار دیواریوں میں زندگی گزارا کرتی تھی، لیکن اس کے شوہر نے جو بڑی غلطی کی ہے، جو کہ اس کے شوہر نے سنت کے مطابق بچیوں کی شادیاں نہیں کیا، اس کے شوہر نے بیوی کے لیے کچھ پیسہ نہیں رکھا، شوہر تو انتقال ہو گیا، قبر میں جا کر سو گیا، اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو روڈ پر آنا پڑا، اس کی بیوی کو مسجد کے سیڑھیوں پر آ کر بھیک مانگنا پڑا۔ کتنی خواتین ہیں جو برقعوں میں آ کر بھیک مانگتی ہے، کیوں آپ کو احساس نہیں ہوتا؟ سوچیے ساتھیوں، آپ کے بزرگوں کا حال یہ ہو رہا ہے، بلکہ آپ عورتوں کو بدنام کرتے ہیں، آپ خواتین کو بدنام کرتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی تو خوشی ہوتی، نہیں غم ہوتا نا، اب بیٹی پیدا ہوئی بھائی، اب 5-10 لاکھ روپے اڑیں گے ہمارے۔ ایک صاحب اسی طرح گئے، ہاسپٹل میں چلے گئے، دوست کی بیوی کا ڈیلیوری ہونے والا تھا، دوست گئے ہاسپٹل، جا کر دوست کو پوچھتے ہیں بھائی کیا نیوز ہے؟ دوست آ کر کہتا بیٹی پیدا ہوگی۔ ارے یار اب تیرے کو سعودی جانا پڑتا، دیکھ اب تیرے کو تھوڑا زیادہ پیسے کمانا پڑتا، تھوڑے پیسے زیادہ جمانا پڑتا، دیکھ پہلے کے جیسا فضول خرچیاں نہ کر، 4-5 پیسے جمانا سیکھ لے۔ کیوں؟ بیٹی پیدا ہوئی، اب تجھے 4-5 پیسے جمانا ہے اور بیٹی کو دینا ہے۔ وہ جا کر یہ نہیں کہہ رہا ہے ہاسپٹل میں کہ بھائی مبارک ہو، سنا کہ تجھے بیٹی پیدا ہوئی، اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں ایسے رہنے والا ہے، بس بچی کی صحیح تربیت کر دے اور صحیح جگہ شادی کر دے۔ وہ مبارکبادی نہیں دے رہا ہے، وہ تو غم ظاہر کر کے آ رہا ہے۔ کیوں ساتھ یہ پرابلم ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی اب پیسہ جانے والا ہے۔ آپ سنتے بھی ہیں نا لوگوں سے، فلانی جگہ ہمارا ایک پلاٹ تھا، کیا ہوا؟ بڑی آپا کی شادی میں بک گیا۔ ہمارے 4 ایکڑ کھیت تھے، کیا ہوا؟ بڑی آپا کی شادی میں بک گیا۔ گھر کے سامنے ایک ٹریکٹر بھی تھی ہماری، کیا ہوا؟ نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ بڑی آپا کی شادی میں بیچ دیے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ بڑی آپا کی شادی نے ہمارے تمام بھائیوں کو اپنے پراپرٹیز بیچنے پر مجبور کر دیے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ لڑکی کی شادی میں 1 روپیے کا خرچہ نہیں ہے۔ چونکہ اسلام نے 2 اصول بتائے ہیں، شادی کے نام پر 2 ہی خرچے، ایک مہر دوسرا ولیمہ، یعنی وہ خرچہ کس کا ہے؟ لڑکے کا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ شادی کے نام پر لڑکی والوں سے 1 روپیہ خرچ کروانا یا 1 روپیہ لڑکی والوں کو خرچ کرنا اسلام نے اجازت نہیں دی۔ اگر لڑکی والے خودی سے اپنی خوشی سے خرچ کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کو جواب دینا ہوگا۔ اور لڑکے والے اگر لڑکی والوں پر 1 روپیے کا بھی خرچ کا بوجھ ڈالتے ہیں یا 1 روپیے کا بھی خرچ لڑکی والوں سے، چاہے جہیز کے نام پر کیوں نہ ہو، شادی کے کھانے کے نام پر کیوں نہ ہو، نئے کپڑے کے نام پر کیوں نہ ہو، فرنیچر پلنگ بستر پلسر گاڑی کے نام پر کیوں نہ ہو، گولڈ زیور کے نام پر کیوں نہ ہو، لڑکی والوں سے لڑکے والے اگر 1 روپیے کا بھی خرچ کرواتے ہیں، چاہے خوشی سے ہو یا فرمائش سے ہو، قیامت کے دن سوال ہوگا، نہ صرف سوال ہوگا بلکہ آپ کی نیکیاں آپ کے سسرال والوں کو ٹرانسفر کر دی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، جو اللہ کے رسول نے مفلس کی حدیث بیان کی ہے،
آپ نمازیں پڑھ کے، حج پہ حج، عمروں پہ عمرے کر کے، رمضان کے روزے رکھ کے، قرآن کی تلاوات کر کے، اللہ کی عبادتیں کر کے جنت میں جانا چاہیں گے، اسی وقت آپ کا سسرا، آپ کا سالہ، آپ کی سالی، آپ کی ساس آ کر فریاد کرے گی، اے اللہ اس نے شادی کی تھی میری لڑکی سے، اس نے میری بہن سے شادی کی تھی، لیکن شادی میں مجھ سے خرچ کروا دیا، چونکہ میں مجبور تھا، لڑکی کے ہاتھ پیلے ہونے تھے، لڑکی گھر سے ودا ہونا تھا، چونکہ میں نے تو خرچ کر دیا، لیکن ذمہ دار یہ تھا، وہاں دینے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا، وہاں آپ ریٹرن جہیز نہیں دے سکتے، ریٹرن کیش پے نہیں کر سکتے، وہاں اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کی جتنی نیکیاں تھیں، جو نمازوں کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے، حج و عمروں کے ذریعے سے جتنی نیکیاں آپ نے کما کر چلے گئی ہے، آپ کی نیکیاں اللہ تعالیٰ آپ کے سسرے کو، آپ کے سالے کو ٹرانسفر کر دے گا، آپ کو جہنم میں ڈالے گا۔ سوچ لیجئے ساتھ، اسلام نے تو اتنا آسان کیا، لیکن آپ آج لڑکی کو بدنام کرتے ہیں کہ لڑکی پیدا ہوئی اب خرچ ہونا ہی ہے، لڑکی پیدا ہوئی اب پیسہ لڑکی کے نام پر جائے گا ہی۔ بھائی سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے، آپ جو لڑکی کو بدنام کر رہے کہ 4 لاکھ 5 لاکھ لڑکی کی شادی میں ہوئے، ذرا ایمانداری سے بتائیے کیا وہ پیسہ آپ کی لڑکی کے ہاتھ پہ پہنچا؟ جی کیا وہ پیسہ 5 لاکھ 10 لاکھ جو کچھ آپ نے خرچ کیا، کیا ہو گیا اکبر بھائی بچی کی شادی کرے کہ کتنا خرچہ آیا؟ 5 لاکھ کا خرچہ آیا بھائی۔ کیا ہو گیا فیاض بھائی دوسری کی شادی ہوئی کتنا خرچہ آیا؟ 10 لاکھ کا خرچہ ہوا بھائی، بولتے نا لوگوں کو۔ سوال یہ ہے وہ 5 لاکھ وہ 10 لاکھ میں 1 لاکھ 1 لاکھ کیا آپ کی بیٹی کو پہنچا؟ نہیں پہنچا۔ کس کو پہنچا؟ پیسہ گیا شادی خانے والے کو، پیسہ گیا باسمتی چاول والے کو، پیسہ گیا گوشت کے بیپاری کو، پیسہ گیا گولڈ مرچنٹ کو، پیسہ گیا کپڑوں کے بیپاری کو، پیسہ گیا مسالے والے کو، پیسہ گیا سٹیج ڈیکوریشن والے کو، پیسہ گیا بیوٹی پارلر والے کو، پیسہ گیا کوکنگ کرنے والوں کو، پیسہ گیا کیٹرنگ کرنے والے کو، پیسہ گیا ویڈیوگرافر کو، پیسہ گیا پھول والوں کو، صحرا والوں کو۔ نام کس کا بدنام کیا؟ بیٹی کا۔ پیسہ تو بیٹی کو نہیں پہنچا۔ اچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ بیٹی کی محبت میں نہیں کیے یہ تمام کام، آپ نے اسی لیے کیا کہ آپ نے اپنی 20 سال 30 سال آپ کی جو بھی زندگی تھی، آپ نے جتنے لوگوں کی دعوتیں اٹینڈ کیے، جتنی لوگوں کی دعوتوں میں پیٹ بھر کھانے کھا کر آئے، جب آپ کے گھر شادی کی بات آئی آپ کو بھی آپ کا وقار بتانا تھا، آپ کو بھی آپ کا سٹینڈرڈ بتانا تھا۔ وہ 5 لاکھ 10 لاکھ آپ کے سٹینڈرڈ کے مینٹیننس میں چلے گئے، بیٹی کو نہیں گئے، بلکہ وہ بیٹی تو وراثت سے بھی محروم ہو گئی۔ اللہ نے کہا وراثت دو بیٹی کو۔ باپ کے مرنے کے بعد اگر مرنے والے باپ کے پاس 3 بلڈنگ اگر ہو، 2 بلڈنگ بیٹے کو جائیں گے، 1 بلڈنگ بیٹی کو جائے گی۔ مرنے والے باپ کے پاس اگر مرتے وقت 30 لاکھ بینک بیلنس ہو، 20 لاکھ لڑکے کو ہینڈ کیش دینا ہے اور لڑکی کو 10 لاکھ ہینڈ کیش دینا ہے۔ آپ تو وراثت بھی نہیں دیے بچی کو، بلکہ شادی کے نام پر بچی کو بدنام کر کے بچی کے نام پر خرچ کیا، بلکہ 1 روپیہ بیٹی کو نہیں پہنچا۔ دیکھ لیجیے یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ ان شادیوں کی وجہ سے۔ ساتھیوں سوال یہ، میرا تو سوال ان والدین سے ہے جو والدین اپنے بچے کو 20 سال 25 سال جس پلنگ پر سلاتے ہیں، کیا بازو میں بہو کے لیے جگہ نہیں ہے؟ سوچ لیجیے آپ کا لڑکا 20 سال 25 سال تو آپ کے پلنگ پہ سو رہا تھا جو آپ نے بنایا ہے اپنے بچے کے لیے، تو کیا شادی کے بعد اس پلنگ پر بہو کے لیے جگہ نہیں ہے؟ آپ کا لڑکا جس پنکھے کے نیچے ہوا کھا رہا تھا، کیا بہو کے لیے جگہ نہیں ہے؟ جس آئینے میں آپ کا لڑکا اپنا چہرہ دیکھ رہا تھا، کیا اس میں بہو کے لیے جگہ نہیں ہے؟ جن رکابیوں میں جن پلیٹس میں آپ کا لڑکا کھانا کھا رہا تھا، کیا اس میں لڑکی بہو کے لیے جگہ نہیں ہے؟ کوئی تو مانگتا ہے ڈائریکٹ کہ اتنی چیزیں، اتنا سامان، اتنا کیش دو تو رشتہ ہوگا ورنہ نہیں۔ اور کوئی کیا کرتا؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مہذب بھکاری کی طرح مانگتا ہے۔ کیا بھائی ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے ہمارے پاس، جو کچھ دینا ہے آپ کی بیٹی کو دے دو، چھوڑ دروازے کھول کے دیتے۔
جو کچھ دینا ہے آپ کی بیٹی کو دے لو. آپ جا کر کسی سے پوچھئے. بھائی آپ نے پرسوں ہی جمعہ کا خطبہ اتنا شاندار سنا کہ جہیز لینا جائز نہیں ہے, لڑکی کے باپ پر خرچ کروانا جائز نہیں ہے, لیکن آپ نے لڑکی والوں کو پھر کیوں خرچ کروایا؟ کیا جواب دیتے ہو؟ زبردستی سے دیے بھائی وہ لوگ. ہم لوگ نکو انہوں نے نہیں سنے. جھوٹ ہے. زبردستی کوئی 5 لاکھ خرچ کرتا, زبردستی کوئی خوشی سے 5 لاکھ خرچ کرتا, آپ کی استطاعت تھی, کیا کرے آپ؟ اپنے آپ کا جسم بیچ دیا. کیوں؟ ہمارے پاس مرد کا مطلب کیا ہے؟ ہم سمجھتے مرد بولے تو بچے پیدا کرنے والا, ہم سمجھتے مرد بولے تو طاقتور, مارنے والا, وہی سمجھتے نا؟ نہیں سمجھتے. اسلام نے مرد کا معنی کچھ اور بتایا ہے. الرجال قوامون علی النساء. مرد کو حاکم بنایا گیا ہے. سن لیجئے ساتھیوں, اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مرد کو حاکم بنایا, ہم نے مرد کو کمانڈر بنایا, ہم نے مرد کو کنٹرولر بنایا. کس پہ؟ عورت پر. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ عورتوں پر مرد حاکم ہیں, یہ عورتوں پر مرد کنٹرولر ہے. یہی تو وجہ ہے کہ آپ عورت کو مار سکتے ہے نا, یہی تو وجہ ہے آپ عورت کو جہاں چاہے وہاں رکھ سکتے, چاہے میکے میں رکھو عورت کو, چاہے سسرال میں رکھو یا اپنے مرضی پہ رکھو. یہی تو وجہ ہے کہ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے بیوی کا پرمیشن لے کے آتے. آپ آتے نہیں نا, آپ کی مرضی چلتی. کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ مرد عورت پر حاکم ہے, مرد عورت پر کنٹرولر ہے. وجہ کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے فَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. ہم نے مرد کو حاکم اسی لیے بنایا, ہم نے مرد کو مرد اسی لیے کہا کہ وہ عورت پر مال خرچ کرتا ہے. پتہ یہ چلا کہ جو عورت پر مال خرچ کرے وہ مرد ہے, جو عورت پر مال خرچ کرے وہ کمانڈر ہے. بھائیو ذرا ایمانداری سے جواب دو, شادی میں 5 لاکھ نقد رقم کون دے رہے جی؟ بچی والے نا. شادی کا کھانا کون کھلا رہے؟ بچی والے. پلسر گاڑی فرنیچر کون دے رہے؟ بچی والے. یعنی خرچہ کس کا تھا شادی میں پورا؟ بچی والوں کا نا. اب مرد کس کو ہونا چاہیے تھا؟ بچی والوں کو. آپ کو مارنے کا حق کس کو ہونا چاہیے تھا؟ بچی والوں کو نا. مبارک ہو آپ کو. آج کئی گھر ایسے ہو چکے, کئی گھر جہاں مرد کی نہیں چلتی, عورت کی چلتی ہے. کتنے مکانات ہیں. مرد کی دینداری مسجد کی حد تک ہے. امام صاحب غلطی کرے فوری پکڑے گا, صدر صاحب غلطی کرے فوری پکڑے گا, لیکن گھر والوں کے سامنے وہ منہ نہیں کھول پائے گا. مرد کا معاملہ ایسا ہے. ایک مرد نے اسی طرح خطبہ سن لیا, سن کر جذبات میں آ گیا, اتنا جذبات میں آ گیا, اتنا جذبات میں آ گیا, گھر جا کر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ بیگم سن لو, میں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے بیٹے کی شادی مکمل سنت پہ ہوگی. نہ کوئی جہیز لیں گے, نہ شادی کا کھانا کھائیں گے, نہ پلنگ فرنیچر لیں گے, نہ ہی کپڑے لیں گے, بلکہ مسجد میں نکاح کریں گے. لڑکی کے باپ پر کوئی خرچہ ہوئے بغیر لڑکی کو لے کے آ جائیں گے. بیوی کیا کرتی معلوم؟ بیوی گھور کے دیکھتی, پھر سوال کرتی میرے باپ سے وصول کرے جب آپ کو یہ سنت یاد نہیں آیا؟ میرے بھائیوں کو جب قرضوں میں مبتلا کر رہے تھے تب آپ کو یہ دین یاد آیا نہیں کیا؟ چلو گھر کے باہر نکل جاؤ. گھر سے باہر ہکال دیتی ہے تو پھر شادی کے دن قاضی صاحب بولتے نا وہ لڑکے کے بابا کہاں ہیں بھائی بلا کے لاؤ, تو سارے لوگوں کو ہٹا لیتے ہوئے آتے گئے. یہ پرابلم. تو آج کی ہماری شادیوں نے ہمارے مردوں کو مردانگی کے منصب سے ہٹا دیے ہیں. اس لیے آپ دیکھیے شادی کے سارے معاملات عورت کے ہاتھ پہ رہتے ہیں, مرد کے نہیں رہتے. شادیوں میں جتنے بھی رسومات ہوتے, وہ چاہے دکھائی کی رسم کیوں نہ ہو, سندل کی رسم کیوں نہ ہو, منجے کی رسم کیوں نہ ہو, سانچہ کی رسم کیوں نہ ہو, جماگی کی رسم کیوں نہ ہو, مہندی کی رسم کیوں نہ ہو, کون کرتے؟ مرد بھی کرتے, عورتیں کرتی. اگرچہ کہ اس کا مرد دیندار ہے, 5 وقت نمازی ہے, لمبی داڑھی ہے, مسجد کے صدر بھی ہے, امام بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن رسومات کرتے کون؟ عورتیں. کیا کبھی آپ نے ایسا سنا ایک محلے میں
ایک خاندان میں سارے عورتوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمارے گھر میں کوئی رسم نہیں ہوگی، ہمارے گھر میں کوئی رواج نہیں ہوگا، سارے عورتوں نے فیصلہ کر لیا، تو سارے مرد جمع ہو کر صندل کی رسم کھیلنے لگے، سارے مرد جمع ہو کر منجے کی رسم کھیلنے لگے، سارے مرد جمع ہو کر جماگی کی رسم کھیلنے لگے۔ کبھی سنے کیا؟ نہیں نا۔ کیوں؟ یہ تمام رسومات عورتیں کرتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ شادی کے نام پر مرد کا کچھ بھی چلتا نہیں، وہ خالی اے ٹی ایم کارڈ کی طرح یوز ہوتا ہے۔ پیسے تو شاپنگ کو جانا ہے، پیسے دے دیے، پیسے تو پکوان والے کو بات کرنا، بس اس کا معاملہ اے ٹی ایم کارڈ کے تک ہے، لگاؤ کھگرو لگاؤ کھگرو لگاؤ کھگرو، خود چلتا نہیں مرد کا۔ چونکہ ہماری شادیوں نے ہمارے مردوں کو ان کے مردانگی کے منصب سے ہٹا دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے بعد فیصلہ کر لیجئے کہ شادی ہوگی تو نبی کے طریقے پر، ورنہ شادی نہیں ہے۔ آپ لوگ بائک خریدتے نا؟ کوئی نہیں خریدے بائک خریدتے نا؟ کیا ہوتا؟ ایک ہیرو ہونڈا شو روم والا کہیں اور سے بائک لا کر رکھ لیتا، ٹھیک ہے؟ کچھ دن کے بعد آپ اس کے پاس جا کر بائک خریدتے ہیں، آپ اس کے پاس سے بائک لے لیے، بدلے میں کیا دیتے؟ پیسے دیتے، پیسہ دے دیے، بائک لے لیے اور گھر آ گئے، آپ کو خوشی آئی۔ کیوں خوشی کیوں آئی؟ نئی بائک آئے نا آپ کو، خوشی میں آپ کیا کرتے خوشی میں؟ آزو بازو والوں کو، پڑوسیوں کو مٹھائی بانٹتے۔ کیوں بانٹ رہے؟ نئی گاڑی کی خوشی میں۔ 100 کلومیٹر دور پر آپ کے بھابھی کے میکے والے جا کے دے کے آتے؟ جی نہیں دیتے نا۔ 50 کلومیٹر دور پر آپ کے بہن بھائی کے میکے والے جا کے دے کے آتے مٹھائی، بھائی مٹھائی کو نہیں۔ کیا کرتے آپ کے آس پاس جو پڑوسی ہے، آپ کے آزو بازو میں جو رشتہ دار ہے، ان کو مٹھائی بانٹتے ہیں۔ اوکے، اب کل آپ کیا کرنا، کل ہیرو ہونڈا شو روم والے کے پاس جانا، جا کر اس سے کہنا کہ بھائی میں آپ کے پاس اس مہینے کی 30 تاریخ کو آؤں گا بائک لینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ 30 تاریخ کے دن بائک لینے آؤں گا، لیکن یاد رکھو جب میں آپ کے پاس بائک لوں گا تو کچھ پیسہ نہیں دوں گا، آپ مجھے فری میں بائک دے دینا، بائک کے ساتھ 5 لاکھ روپیز نیٹ کیش دے دینا۔ نمبر 3، اس بائک کے ساتھ تھوڑے سے اسپیئر پارٹس بھی دے دینا۔ نمبر 4، مجھے 1-2 لاکھ روپے زیادہ دے دینا تاکہ میں جا کر لوگوں میں پارٹی کر لوں گا نئی بائک خریدنے کی خوشی میں۔ نمبر 5، جب میں بائک لینے کے لیے آؤں گا نا، 2 سروسوں میں، 2 DCMوں میں، 2 بسوں میں میرے 500 مہمانوں کو لاؤں گا، تم پیٹ بھر ان کو کھانا کھلانا اور پلسر گاڑی، ہیرو ہونڈا گاڑی دے کے بھیج دینا۔ کون شو روم والا دیتا آپ کو؟ دیتا کون؟ تو کیا کرتا ہوں؟ بھگا کے مار دیتا۔ صحیح بول رہا ہوں؟ ساتھیوں سوال بھی، آفٹر آل ایک بائک والا آپ کو بائک نہیں دے پا رہا ہے، جبکہ پھر آپ ایک باپ 20 سال 25 سال ایک لڑکی کی تربیت کرتا ہے، 25 سال اس لڑکی کی اتنی تربیت کرتا کہ وہ آپ کی بیوی بن رہی ہے، وہ آپ کے بچوں کی تربیت کرنے والی ماں بن رہی ہے، آپ کے والدین کی خدمت کرنے والی آپ کے گھر کو آ رہی ہے۔ ایسے وقت میں آپ جیسے بائک لیے، بدلے میں کیا دینا تھا؟ بائک لیے بدلے میں کیا دیے؟ پیسہ دیے۔ آپ جیسے لڑکی کو لیے، کیا دینا تھا؟ اس کو اسلام نے کیا کہا؟ مہر۔ بائک لے کر گھر آ گئے، آپ کو خوشی آئی، خوشی میں آپ نے کیا بانٹا؟ مٹھائی بانٹا۔ اسی طرح لڑکی کو لے کر آپ گھر آئے، خوشی کس کو تھی؟ آپ کو خوشی ہے، آپ کا گھر بسا، آپ کی خواہشات پوری کرنے والی ایک پارٹنر آپ کو ملی، آپ کے بچوں کی تربیت کرنے والی ایک ماں آپ کو ملی، خوشی آپ کے پاس ہے، تو پارٹی آپ کو کرنا ہے، جس کو اسلام نے کہا ولیمہ۔ لیکن آپ کیا کرتے؟ ایک لڑکی کے باپ کو لڑکی پیدا کرنے کا جرمانہ ادا کرنا چاہتے ہیں، ایک لڑکی پیدا کرنے کا جرمانہ آپ وصول کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے بغیر ہیلمٹ کے گاڑی پکڑے گئے تو 500 روپے بنو، بغیر لائسنس کی گاڑی پکڑے گئی 200 روپے بنو۔ اسی طرح اچھا لڑکی پیدا کیا 5 لاکھ روپے لا، لڑکی پیدا کیا 500 مہمانوں کا کھانا لا، لڑکی پیدا کیا نا پلنگ، فرنیچر، پلسر گاڑی، بیڈ شیٹ لا۔ کتنی بے غیرتی ہے، کتنی بے غیرتی ہے۔
مرد تو ہم ہیں، لڑکی کے اوپر مال خرچ کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، آپ غور کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ آپ ایسی شادیوں میں شرکت کر کے پیٹ بھر کھانا کھا کر اس لڑکے کو گلے مل کر آتے ہیں جو لڑکی کے باپ کے خرچے پر شادی کر رہا ہے۔ سوچ لیجیے، آپ سوچ لیجیے۔ اس لیے ساتھیوں، آج کے بعد فیصلہ کر لیجیے۔ کیا فیصلہ؟ شادی کرنا تو صرف نبی کے طریقے پر۔ کیا؟ شادی کرنا تو صرف نبی کے طریقے پر، ورنہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لوگ ڈرامہ کرتے ہیں۔ بھائی ہم نے لڑکی والوں کو خوب سمجھا دیا، لڑکی والے زبردستی دے دیے، بولتے نا مودی سے بڑے جھوٹے یہ لوگ۔ ہم تو بولتے مودی کو جھوٹا، اس کو پھینکو بولتے ہیں، ہم اس سے بڑے پھینکو ہمارے لوگ ہیں۔ کیا بولتے؟ خوشی سے دے دیے۔ کوئی خوشی سے دیتا؟ اپنی مرضی سے دے دیے؟ نہیں میرے بھائی، آج کے بعد فیصلہ کر لیجیے۔ کیا فیصلہ؟ آپ کے گھر اگر لڑکی ہے، لڑکی کی شادی کرنا ہے، گھر اگر لڑکے والے رشتہ مانگنے آ جائے، لڑکے والوں سے پہلے کہیے بھائی میری بات ذرا غور سے سن لینا، جب کبھی بھی میری لڑکی کا رشتہ اگر آپ کے لڑکے سے جم جائے تو میرے گلی کے فلاں مسجد میں فلاں دن عصر کے وقت آپ کے لڑکے کو لے کر آپ مسجد میں آ جانا، میں میری لڑکی کو لے کر مسجد میں آ جاؤں گا، عصر کے بعد مسجد میں نکاح اور وہیں سے ودائیگی ہوگی، گھر جاؤ مختصر ولیمہ کرو۔ اگر اصول پسند ہے، اگر کنڈیشن پسند ہے تو لڑکی کو دکھاؤں گا، لڑکی کی تصویر دکھاؤں گا، شادی کی بات چیت کروں گا، ورنہ لکم دینکم ولی دین۔ اگر آپ لڑکے والے ہیں، لڑکی کے گھر چلے گئے ہیں تو لڑکی کے باپ سے پہلے یہ بات بولیے بھائی جب کبھی بھی آپ سے میرا رشتہ جم جائے میرے لڑکے کے لیے تو یاد رکھو آپ کے گلی کے مسجد میں عصر کے بعد میں آ جاؤں گا، آپ کی بیٹی کو لے کر آپ مسجد میں آ جانا، عصر کی نماز کے بعد مسجد میں نکاح، وہیں سے ودائیگی ہوگی اور ہم گھر جا کر مختصر ولیمہ کریں گے۔ آپ کے پاس نہ جہیز لیں گے نہ شادی کا کھانا کھائیں گے، بلکہ تم شادی کے نام پر 1 روپے کا خرچ نہیں کرو گے۔ اصول پسند ہے، کنڈیشن پسند ہے، شادی کی بات چیت کریں گے، لڑکے کو دکھاؤں گا، لڑکے کا بایو ڈاٹا دکھاؤں گا، ورنہ لکم دینکم ولی دین، آپ کا دین آپ کے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ ایسا بولتے کون؟ تو بولتے نہیں نا۔ پرابلم یہ ہے شادی سے پہلے لین دین کی بات چیت ہو جاتی، خوبصورتی کی بات چیت ہو جاتی، شادی کون سے فنکشن ہال میں کتنا بڑا کرنا، کتنے پکوان رکھنا، سب بات چیتاں ہو جاتے۔ بعد میں کون تو مول صاحب پکڑ کے پوچھے ایسا کئی کو کرے تو پھر مول صاحب کو خوش کرنے کے لیے بچی والے نہیں سنے، مول صاحب بھی پاگل دکھتے نا سب لوگوں کو۔ یہ پرابلم ہے۔ اس لیے میرے بھائیو آج کے بعد فیصلہ کر لیجئے، بچے بچیوں کی شادی کرنا تو صرف نبی کے طریقے پر، وہ بھی لڑکی کے باپ پر 1 روپے کا خرچ نہیں ہے، 1 روپے کا خرچ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایسا بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھ لیجئے نکاح کیسا ہوتا ہے اسلام میں۔ صحابہ کے ساتھ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خاتون آتی ہے، آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے ہیں، 3 مرتبہ پوچھتی ہے، اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کو شادی کرنا نہیں ہے۔ اور ایک صحابی اٹھ کر سوال کرتے یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس خاتون سے نکاح کروں گا۔ اللہ کے رسول پوچھتے مہر میں دینے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ سوائے باندھے ہوئے ان کپڑوں کے، پہنے ہوئے ان کپڑوں کے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جتنی صورتیں آپ کو یاد ہے اتنی صورتیں ان کو یاد دلوا دینا، اس یہی مہر ہے، اس کے عوض میں نے آپ کا نکاح پڑھوا دیا۔ کوئی خرچہ ہے؟ کوئی کاروبار بیچنا، کوئی جائیداد بیچنا ہے؟ کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس لوٹ رہے تھے، سفر کے دوران میں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرتے ہیں اور پھر سارے صحابہ کو بلا کر کیا کہتے ہیں؟ اے صحابہ آپ اپنے گھر سے اپنا اپنا کھانا لے کر آ جانا، اپنا اپنا توشہ لے کر آ جانا، ہم ایک جگہ بیٹھ کر کھاتے ہیں، میرا ولیمہ ہے۔ کتنا آسان ہے، ذہن پر کوئی ٹینشن نہیں، ذہن پر کوئی خرچہ نہیں۔ خود اللہ کے رسول کے صحابی ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ 2 لوگ جا رہے ہیں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں بھائی ابو ذر فلانے مکان میں ایک لڑکی ہے، جاؤ میرے لیے رشتہ بات کر کے آ جاؤ۔
ابو ذر گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، سلمان فارسی گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں مختصر واقعہ بتا دیتا ہوں۔ سلمان فارسی جو آپ کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ دینے کو تیار ہے؟ گھر والے کہتے ہیں سلمان فارسی کو تو ہم نہیں جانتے، ہم تو آپ کو جانتے ہیں، اگر آپ تیار ہے تو ہماری بیٹی کو آپ کو دیں گے ہم۔ ابو ذر غفاری راضی ہو جاتے ہیں، اندر ہی نکاح ہو رہا ہے، باہر صحابی کھڑے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا۔ اسلام میں نکاح اتنا آسان ہے میرے بھائی، آپ لڑکی کو دیکھنے جاتے نا، لڑکی پسند آ گئی، گھر والوں سے کہنا کہ بھائی بچی ہم کو پسند آ گئی، قاضی صاحب کو بلائیے، شادی کر کے بچی کو لے کر چلے جاتے، بس اتنا ہے۔ ذرا تصور کر کے دیکھو، امیجن کر کے دیکھو، کوئی خرچہ ہے اس میں؟ کتنا سکون ہے۔ اسلام تو اس کو ثابت کرتا ہے۔ اگر آپ ایسی نکاح کریں گے، ایک غیر، ایک نان مسلم آپ کی شادیوں کو دیکھ کر وہ اسلام میں آتا، کیوں؟ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے کہ بھائی یہ کریم بھائی جن کی 3 بیٹیاں ہیں، یار اس کے ذہن پر کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کے ذہن پر کوئی فکر نہیں ہے۔ دیکھتے دیکھتے پہلی بیٹی کی شادی ہوئی، دوسری بیٹی کی شادی ہوئی، تیسری بیٹی کی بھی اس نے شادی کر دی ہے۔ نہ 1 روپے کا خرچہ کیا، نہ 1 روپے کا قرضہ لایا، نہ ہی 1 روپے کا کوئی جائیداد بیچا۔ یار اس کا دین کتنا اچھا ہے جو اتنا آسان نکاح کرنے کا ترغیب دیتا ہے۔ کاش میں اس کے دین میں ہوتا، میں اس کے اسلام میں ہوتا، کتنا اچھا ہوتا۔ وہ غیر آپ کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے متاثر ہو جاتا تھا، لیکن آج وہی غیر آپ کی شادیوں کو دیکھ کر ڈر رہا ہے۔ وہ آپ کی شادیوں کو دیکھ کر کیا بولتے؟ غیر آپ لوگ شادی میں جتنا خرچہ کرتے نا ہم لوگ بھی نہیں کر سکتے بھائی، بولتے نا۔ یہ پرابلم ہے۔ شادی کا کھانا کھانا جائز ہوتا، لڑکی کے باپ پر شادی کا خرچ ڈالنا جائز ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہر کے تعلق سے کیا فرماتے؟ مہر معاف نہیں ہے، جو کچھ ہے خرچ کرنا ہے، اگر نہیں ہے جتنا قرآن یاد ہے اتنا سنا دو، لیکن مہر معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ولیمے کے لیے رسول نے کیا کہا؟ استطاعت ہے تو ولیمہ کرو، استطاعت نہیں ہے دوست کو کہو کہ اپنا اپنا کھانا لائے اور کھانا سب مل کر کھائیں، ولیمے کی ادائیگی ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے، جو رسول مہر کے تعلق سے اتنا سخت حکم فرماتے ہیں، جو رسول ولیمے کے تعلق سے اتنا سخت حکم فرماتے ہیں، تو شادی کا کھانا کھانا یا شادی کا کھانا کھلوانا امت کی بیٹیوں کے لیے اگر خیر ہوتا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم نہیں دیتے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے نہیں فرماتے کہ ایک بکرا کیوں نہ ہو کاٹو اور شادی کا کھانا کھلواؤ؟ نہیں کہا رسول اللہ، جو کہ آج آپ شادی کے کھانوں کے لیے اوٹ پڑتے ہیں، شادی کے کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے گھر جاتے ہیں، جا کر پوچھتے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیویاں بولتی کچھ بھی نہیں ہے یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول بولتے میں آج روزہ رکھ لوں گا، اتنی غربت۔ دیکھو ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس جا کر کہتے ہیں بیٹا تیرے باپ محمد بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیٹی کہتی ہے اے ابو آپ کے نواسے 2 دن سے بھوکے ہیں۔ سوال کیا ہے، کیا اس وقت میں صحابہ کے گھر میں شادیاں نہیں ہو رہی تھی؟ جبکہ اس وقت صحابہ 4 شادیاں کرتے تھے، کیا صحابہ کے گھروں میں شادیاں نہیں ہو رہی تھی؟ صحابہ کے مہمانوں کے لسٹ میں اگر شادیوں میں لوگوں کو بلانا، شادیوں میں لوگوں کو جمع کرنا اگر جائز ہوتا، صحابہ کے لیے اللہ کے رسول سے بڑھ کر سب سے بڑے مہمان اور کون ہوتے؟ سوچو، اللہ کے رسول کو بھوکے رہنے کی کیا ضرورت ہوتی؟ روزانہ کوئی نہ کوئی دعوت ملتی تھی نا۔ خود عبد الرحمن بن عوف کہاں ہیں؟ مدینے میں۔ اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ مدینے میں۔ عبد الرحمن بن عوف اللہ کے رسول کو دعوت نہیں دیتے۔ اسلام میں نکاح اتنا آسان ہے۔ یہ آپ نے کہاں سے پیدا کر لیا کہ شادی کرنا تو 1000 لوگوں کو بلانا، شادی کرنا تو 500 ویڈنگ کارڈ بانٹنا، 100 کلومیٹر دور پر جا کر ڈسٹریبیوٹ کر کے آنا، ان کو بلانا، ان کو بلانا، انہوں آنا، انہوں آنا، کہاں کا لگایا ہے آپ نے؟ نہیں ہے میرے بھائی۔ اسلام میں نکاح اتنا آسان ہے، لڑکی کو دیکھنے کے لیے چلے جاؤ، لڑکی پسند آئے قاضی کو بلاؤ، بس لڑکی کو لے کر گھر آ جاؤ، بس اتنا ہی ہے۔ ایسی نکاح کو سنت نکاح کرتے ہیں۔
ایسی نکاح کو سنت نکاح کہتے ہیں۔ جو ایسی نکاح کرے گا اس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا وہ نکاح بابرکت نکاح ہے، وہ نکاح بابرکت نکاح ہے، جو نکاح کم سے کم خرچے پر ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آج کے بعد فیصلہ کر لیجیے، بچے بچیوں کی شادی کرنا زیرو بجٹ پر، سنت کے مطابق لڑکی کے باپ پر 1 روپے کا خرچہ نہیں ہوگا، اور لڑکا ولیمہ مختصر ولیمہ کرے گا۔ فیصلہ کر لیجئے، اور جو ایسی شادی نہیں کرتا، جو ایسا ولیمہ نہیں کرتا، ان کے دعوتوں کا بائیکاٹ کیجئے، ان کے دعوتوں کا بائیکاٹ کیجئے۔ بائیکاٹ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی شادی میں نہ جائیں، بائیکاٹ یہ بھی نہیں ہے آپ ان کی شادی میں جا کر مبارکبادی دے کر بغیر کھانا کھایا ہے، یہ بائیکاٹ نہیں ہے۔ بائیکاٹ یہ ہے اگر آپ کے گھر کوئی شادی کا رخا لے کر آئے، آپ اس سے سوال کیجئے، السلام علیکم بھائی کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے، ماشاءاللہ اندر تشریف لائیے، گھر میں بلائیے مہمان کو، جتنا کھلانا جتنا پلانا کھلائیے پلوائیے، مہمان نوازی کیجئے۔ جب وہ آپ کو رخا دینے لگے، جب آپ کا دوست آپ کا رشتہ دار آپ کو ویڈنگ کارڈ دینے لگے، اس وقت اس سے سوال کیجئے، منہ بند مت کیجئے، اس سے سوال کیجئے، بھائی کیا اس شادی میں جہیز ہے، کیا اس شادی میں شادی کا کھانا ہے، کیا یہ شادی مسجد میں ہے یا فنکشن ہال میں ہے، کیا اس شادی میں لڑکے کے باپ پر 1 روپے کا کوئی خرچہ ہے۔ اگر پتہ چلے کہ کسی بہانے لڑکی کے باپ پر خرچہ ہے تو آپ کے زبان پر یہ کلمات ادا کرنے کی ہمت پیدا کیجئے، بھائی مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے دوستی ہے، لیکن یہ شادی جو آپ کر رہے ہیں یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ شادی جو آپ کر رہے ہیں میرے صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، میں آپ کے اس شادی میں شرکت کر کے، میں آپ کے اس دعوت کو قبول کر کے قیامت کے دن گواہ نہیں بن سکتا۔ یہ بات کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ آپ نے ویڈنگ کارڈ لے کر رکھ لیا، یہ منافقت ہے۔ آپ نے ویڈنگ کارڈ لے کر رکھ لیا تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، جو انسان برائی کو دیکھے اور خاموش رہے وہ گونگا شیطان ہے، جو انسان برائی کو دیکھے اور خاموش رہے وہ گونگا شیطان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آج کے بعد جب کبھی بھی آپ کے گھر کوئی رخا آ جائے، اس کے منہ پر یہ کہہ دیجئے، بھائی شادی کے بعد بھی آتا جاتا رہوں گا لیکن شادی میں نہیں آؤں گا، آپ کے دعوت کو قبول نہیں کروں گا، چونکہ شادی میرے نبی کے طریقے پر نہیں ہے۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کے رشتہ داروں میں جن کسی کی بھی شادی ہے، جو کوئی بھی شادی کرنے والا ہے، اس سے جا کر ملاقات کیجئے، ایڈوانس میں مبارکبادی دیجئے، ان سے کہیے لڑکی کے باپ پر 1 روپے کا خرچہ ہونے نہیں دینا، لڑکی والوں کا 1 روپے کا خرچہ ہونے نہیں دینا۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو میں آپ کے شادی میں آؤں گا، ورنہ رخا دینے کے لیے میرے گھر پہ نہیں آنا، میں ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کرتا ہوں۔ تیسرا کام یہ کیجئے، کم از کم فون کیجئے، ان رشتہ داروں کو، ان دوست احباب کو فون کیجئے یا واٹس ایپ میں وائس میسج بھیج دیجئے، میرے بھائی سنا کہ آپ کی شادی ہونے والی ہے، شادی ایسے کرو نبی کے طریقے پر، لڑکی کے باپ پر 1 روپے کا خرچہ نہیں ہوگا، اگر آپ ایسا شادی کرو گے میں آپ کے شادی میں آؤں گا، ورنہ مجھے شادی میں نہیں بلانا، ورنہ میں آپ کی شادی میں نہیں آؤں گا۔ یقیناً وہ آپ کو دوبارہ پلٹ کر وار کرے گا، داڑھی تو ہے نہیں، مجھے دین کی بات بتا رہا ہے، کہے گا وہ آپ کو، بھائی کی شادی بھول گیا کیسا کرا تو، تیری بہن کی شادی کیسا کرا بھول گیا، آج تک تو خود ہر دعوت میں پہلے ٹیبل پر نظر آتا تھا، آج تو میرے کو بول رہا ہے، بولے گا نا وہ ضرور بولے گا۔ آپ اس سے بولیے میرے بھائی صحابہ شراب پیتے تھے، صحیح نہیں، صحابہ شراب پیتے تھے، صحابہ سود کا مال کھاتے تھے، لیکن جب اللہ نے کہا شراب حرام ہے صحابہ نے پوری شراب کو گلیوں میں لٹا دیا، جب اللہ نے کہا سود حرام ہے صحابہ نے پوری سود کو معاف کر دیا۔ اللہ نے کیا کیا، ان کی ان گناہوں کو معاف کیا، نہ صرف معاف کیا بلکہ
ان کے سابقہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ آپ بھی کہیے مجھے آج تک معلوم نہیں تھا، مجھے آج تک علم نہیں تھا، میں نے خوب جہیز دیے، میں نے خوب جہیز لیے، میں نے جہیز کی شادی میں جا کر پیٹ بھر کھانے کھائے، مجھے نہیں معلوم تھے۔ جب آج مجھے پتہ چلنے کے بعد، جب مجھے معلوم ہونے کے بعد بھی اگر میں ایسے شادیوں میں شرکت کرتا ہوں، ایسے شادیوں میں کھانے کھا کر آتا ہوں، تو مجھ سے بڑا منافق، مجھ سے بڑا فاسق کوئی اور نہیں ہوگا، اس لیے میرے بھائی میں آپ کی شادی میں نہیں آ سکتا، مجھے معاف کر دو۔ یہ جملہ کہنا آپ کے ایمان کا درجہ ہے، یہ جملہ کہنا آپ کی ایمان کی آزمائش ہے، ورنہ اس حدیث کو یاد رکھو، اللہ کے رسول نے کہا اللہ تعالیٰ جب کسی بستی پر عذاب نازل کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ جب کسی بستی پر عذاب نازل کرنا چاہا، فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے جا کر کہا یا اللہ وہاں تو ایک نیک آدمی رہتا ہے، وہاں ایک نیک آدمی رہتا ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا، لمبی داڑھی ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا، زکوٰۃ بھی دیتا، حج عمرہ بھی کرتا۔ اللہ نے کیا کہا؟ سنیں، اللہ نے کہا سب سے پہلے عذاب اس کے اوپر سے الٹو، عذاب اسی نیک آدمی کے پاس سے شروع کرو۔ کیوں؟ جب کبھی بھی میرے احکامات توڑتے، جب کبھی بھی کوئی برائی دیکھتا اسے غصہ نہیں آتا تھا، کسی برائی کو دیکھتا وہ روکتا نہیں تھا، لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا، اس لیے عذاب اس کے اوپر سے الٹنا شروع کر دو۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر آپ بھی ان شادیوں سے لوگوں کو نہیں روکیں گے، ان شادیوں سے آپ بھی نہیں روکیں گے، بہت ممکن ہے بہت جلد تمہارے اس بستی پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اس لیے آج کے بعد فیصلہ کر لیجئے، شادی کرنا تو نبی کی سنت پر، جو ایسی شادی نہیں کرتا ان کی شادیوں کا بائیکاٹ کر لیجئے۔ بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، پھر دیکھ کہ اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اے پروردگارہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا ہے، کہنے اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کو سنت نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کو غیر اسلامی شادیوں کا بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی شادی کرے گا لڑکی کے باپ پر 1 روپیے کا خرچہ ہوئے بغیر شادی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی ولیمہ کرے گا مختصر ولیمہ کرنے کی توفیق عطا فرما، جو تیرے نبی کے طریقے پر شادی نہیں کرے گا ان کی شادیوں کا بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ صحیح اسلام اور ایمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔